السلام علیکم، میں ہربلسٹ ڈاکٹر افیظ الرحمان الاسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہم نے یہ چینل آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ ہمارا علم آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے پاس یہ علم آپ کی امانت ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خاص ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک شوگر کے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شوگر ایک مہلک بیماری کے طور پر جانی جاتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوگر ناقابل علاج ہے۔ تو ہم نے اس مسئلے سے، اس مرض سے چھٹکارے کے لیے ایک میڈیسن تیار کی جس کا نام کمبائن 3 ہے۔ کمبائن 3 ہم نے اس کا نام اس لیے رکھا کہ اس کے اندر 3 طرح کے طریقہ علاج کو شامل کیا گیا۔ اس کے اندر ہم نے ہربل، یونانی اور آیورویدک فارمولیشن شامل کی، اور یہ شوگر کے مریض کا ایک مکمل علاج ہے۔ ہمارے نزدیک شوگر کوئی بذات خود بیماری نہیں، ہم اس کو بیماری مانتے ہی نہیں۔ یہ ایک عضو کی خرابی کی علامت ہے۔ شوگر جو ہے، اس عضو کا نام لبلبا ہے۔ لبلبا، اس کو پینکریاز بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے ایک جوس بنتا ہے، اس جوس کو پینکریٹک جوس کہتے ہیں، اور یہ لبلبا 3 طرح کے سیل بناتا ہے: الفا، بیٹا، ڈیلٹا سیل، اور ان تینوں پر یہ پینکریٹک جوس مشتمل ہوتا ہے۔ اس جوس کو انسولین کہتے ہیں۔ انسولین بیسیکلی ایک ہارمون ہے۔ اس ہارمون کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کے اندر شوگر لیول کو ایک اعتدال پر رکھتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ جوس بننا بند ہو جائے، کم پڑ جائے، تو شوگر کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لبلبا کے اندر کوئی سوزش، انفیکشن یا اس کے کسی وجہ سے سیل کمزور ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں اس کے اندر بعض اوقات ٹیومر بن جاتا ہے۔ اس ٹیومر کی وجہ سے انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے شوگر کی جو علامات ہیں مریض کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، اور خون کے اندر شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ بھی شوگر کا مواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کے جسم پر اگر کوئی کٹ آ جاتا ہے تو وہ جلد ٹھیک نہیں ہوتا۔ مریض کی ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسمانی اور جنسی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کے جسم کافی زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس لبلبا کے خراب ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بذات خود یہ کوئی بیماری نہیں، یہ اس لبلبا کی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کی علامات ہیں۔ تو ہم نے اس دوائی کو 3 طریقہ علاج اس لیے اس کے اندر شامل کیے گئے کہ یہ لبلبا کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائیں۔ اور ہم نے اپنے سینٹر پر اس کو بارہا اپلائی کیا، مریضوں پر، بارہا لوگوں پر تجربہ کیا گیا۔ الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی ملی، شوگر کے مریض ٹھیک ہوئے، مکمل ٹھیک ہوئے۔ تو تب ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ یہ میڈیسن ان لوگوں تک بھی پہنچائی جائے جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ استعمال کریں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ دوسرا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کمبائن 3 کو جس طریقہ سے بنایا، آپ ہماری اگلی ویڈیو میں اس کا بنانے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جس طرح کے ہم نے اجزاء شامل کیے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے تیاری کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا جائے اور دکھایا جائے
تو ہماری یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے، کئی گھنٹوں تک پہنچ جائے، تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو ہم جو دوسرے والی ویڈیو بنائیں گے اس میں مکمل دکھائیں گے۔ یہ کمبائن تھری مریض کے لبا کو ٹھیک کرتی ہے، اس کے اندر انفیکشن، سوزش، اس کے سیل کی کمزوری یا ٹیومر وغیرہ بن جاتا ہے تو اس کو ڈیزولو کر دیتی ہے اور اس کے ڈیمیج سیل کو دوبارہ ریپیئر کرتی ہے اور ری ایکٹیو کرتی ہے تاکہ وہ انسولین بنانے کا عمل شروع کر دے۔ اس طرح شوگر کا مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ٹھیک ہوتا ہے، اس کا شوگر لیول ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ تو شوگر کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر کافی سارے اور امراض جنم لیتے ہیں۔ جب مریض کی قوت مدافعت کمزور پڑتی ہے تو مریض کا جو اعضائے رئیسہ کی کارکردگی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، جن میں سے ایک جگر ہے۔ جگر ایک کیمیکل فیکٹری کہتے ہیں ہم اس کو۔ یہ کئی طرح کے کیمیکل تیار کرتا ہے، کئی طرح کے کیمیکل کو سٹور کرتا ہے اور کئی طرح کے کیمیکل کو یہ خون کے اندر شامل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جگر جو ہے وہ سست ہونے کی وجہ سے، اس کا ہضم خراب ہونے کی وجہ سے جو چکنائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ خام حالت میں خون کے اندر شامل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، شریانوں کے اندر بلاکج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بلاکج بلڈ سرکولیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہارٹ وول کو ڈسٹرب کرتی ہے، بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ الحمدللہ کمبائن تھری جگر کی کارکردگی کو درست کرتی ہے اور یہ جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسرائڈ بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی نارمل کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا عمل گردوں پر کافی اثر انداز ہے۔ یہ دوائی گردوں کی نیفریٹک جھلیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، مریض کو شوگر کی وجہ سے پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، تو جب یہ نیفریٹک جھلیاں کمزور پڑتی ہیں تو گردے کا فلٹریشن کا عمل خراب ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے خون کے اندر یورک ایسڈ، یوریا، کریٹانن زیادہ ہو جاتے ہیں اور پیشاب کے راستے سے پاس سیل اور پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمبائن تھری گردے کی نیفریٹک جھلیوں کو بھی ریپیئر کرتی ہے، گردے کے فلٹریشن کے عمل کو دوبارہ بحال کرتی ہے۔ اس طرح کریٹانن وغیرہ، بلڈ یوریا، یورک ایسڈ نارمل ہو جاتے ہیں اور جو پیشاب کے راستے سے پاس سیل اور پروٹین آتی ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو مریض کی صحت دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ شوگر کا مریض دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر کئی طرح کے فطوری خیالات آتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے، نسیان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شوگر کے مریض کا یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جو جن مریضوں کو نیند نہیں آتی رات کو ٹیبلٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، بغیر ٹیبلٹس کے فطرتی طور پر اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کی جو جنسی طاقت ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، مریض اپنے حق زوجیت پوری طرح سر انجام دے پاتا ہے۔ یہ معاملات مردوں عورتوں میں یکساں بن جاتے ہیں، تو میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، تو یہ ان تمام معاملات کو بھی درست کرتی ہے۔ ہماری اس کمبائن تھری کو جو مریض استعمال کرتا ہے وہ الحمدللہ شوگر اور شوگر سے پیدا ہونے والے تمام امراض سے نجات پا لیتا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے کلینک پر بارہا تجربہ کیا، بارہا لوگوں کو اپلائی کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض ٹھیک ہوئے۔
تو تب ہم نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ ہم اس میڈیسن کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو بیچارے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ مریضوں کے لیے ایک بہت خاص اور اہم بات کہ جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت پر کافی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جب مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ان مریضوں کے لیے ہم ایک خاص غذا سیٹ کرتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے، مریض کی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر مریض کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے مطابق اس کی غذا سیٹ کرنا پڑتی ہے۔ ساتھ میں جو ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں میڈیسن کو استعمال کروانے کے، جو ہربل کی میڈیسن ہوتی ہیں۔ تو ہم ایک مریض کو اگر کسی کو مریض کو ہم شہد کے ساتھ، کسی کو پانی کے ساتھ، کسی کو دودھ کے ساتھ، اسی طرح ہم اس کے بدرکاجات بدلتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوائی کی افادیت میں کافی فرق آتا ہے، اس کی کارکردگی میں کافی فرق آتا ہے۔ دوائی کا جو کام کرنے کا عمل ہے ان چیزوں کو بدلنے سے تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو پھر اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر، اس کے علاوہ ہمارا کلینک کا جو مکمل پتہ ہے وہ بھی اس سکرین پر موجود ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مکمل علاج کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کلینک پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اس سے اور زیادہ بہتری ہوگی، آپ کی مکمل تشخیص ہوگی اور آپ کو ایک پراپر میڈیسن ملے گی جس سے آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔